نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد رضي الله عنه ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب تعالیٰ کا بہت لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت بسعادت 13 رجب جمعۃ المبارک کو ہوئی۔ سو آج اس مناسبت سے میرا موضوع گفتگو شان مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت شرف کا نکاح کیا ہے، اس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ صحابہ کرام کا درجہ اور مقام یہ ہے کہ یہ اللہ سے راضی ہیں اور رب تعالیٰ ان صحابہ سے راضی ہیں۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی کنیت ابو تراب اور مولا علی المرتضیٰ کو ابو تراب یعنی مٹی والے، اس سے بڑھ کر کوئی نام جو محبوب نہیں تھا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت میں آتا ہے، فضائل الصحابہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا، امام حاکم نے المستدرک میں اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت سعد بن سعد فرماتے ہیں ما کان لعلی اسم احب الیہ من ابی تراب، کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ابو تراب سے زیادہ کوئی بھی نام جو ہے وہ محبوب نہیں تھا، سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے تھے۔ اس کا واقعہ اس طرح ہے جس کو بخاری اور مسلم میں نقل کیا گیا کہ ایک دن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ گھر میں موجود نہیں ہے، تو آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور ان کے درمیان کوئی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو کر باہر چلے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ میں سے کسی ایک کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ دیکھو آپ کہاں پر ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے آ کے خبر دی کہ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مسجد میں سو رہے ہیں۔ جب آپ مسجد میں سو رہے تھے تو آپ کے جسم اقدس پر جو ہے وہ ایک چادر تھی اور وہ چادر آپ کے پہلو سے ہٹ گئی، جس کی وجہ سے حضرت مولا علی المرتضیٰ کا جسم جو ہے وہ مٹی سے لگ گیا اور مٹی جو ہے وہ آپ کے جسم اقدس پہ لگ گئی۔ جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو اس حال میں دیکھا تو راوی بیان کرتے ہیں فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسحہ عنہ، حضور اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے دستے مبارک سے حضرت مولا علی المرتضیٰ کی مٹی کو صاف کر رہے ہیں۔ دیکھیں کتنی محبت فرمایا کرتے تھے آقا علیہ السلام، مٹی کو صاف کر رہے ہیں اپنے دستے اقدس سے اور صاف فرماتے ہیں قم ابا تراب، اے ابا تراب کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جائیے۔ اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا لقب حیدر شیر تھا۔ جب آپ کرم اللہ وجہ الکریم خیبر کے موقع پر مرہم کے مقابلے میں نکلے تو آپ نے اس مرہم کو جو للکارا تھا
اس روایت کو صحیح مسلم کتاب الجہاد میں نقل کیا گیا ہے. فقال علی انا الذی سمتنی امی حیدرہ. آپ نے للکارا اس کو مرحب کو، اور للکارتے ہوئے کہا میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، شیر رکھا ہے. جب حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا، شیر رکھا تھا. اور احادیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ مرب خواب میں دیکھا کرتا تھا کہ میری موت جو ہے وہ ایک شیر کی وجہ سے واقع ہوگی، مجھے شیر مارے گا. تو جب حضرت مولا علی المرتضیٰ نے کہ للکارا کہ ہاں میں شیر ہوں، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، میں تیرے مقابلے میں آیا ہوں. شارحین کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ سنا وہی خواب اس کے ذہن میں آ گیا اور وہیں پہ جو ہے وہ پست ہو گیا، وہیں خوفزدہ ہو گیا. اور پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو واصل جہنم کیا. حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نجیب الطرفین ہاشمی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ حقیقی چچا زاد بھائی بھی ہیں. حقیقی آپ کے والد گرامی جناب حضرت ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم ہیں، اور آپ کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہیں. امام حاکم نے المستدرک میں اس روایت کو نقل کیا ہے. حضرت زبیر بن سعید القرشی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سعید بن مسیب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. حضرت سعید بن مسیب عظیم تابعی ہیں، عظیم محدث ہیں. راوی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سے حضرت علی بن حسین امام زین العابدین جب گزرے تو راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی کسی ہاشمی کو اور جوان ہاشمی کو نہیں دیکھا تھا جو ان سے زیادہ عبادت گزار ہو. اسی لیے آپ کو زین العابدین کا لقب دیا گیا. آپ بہت زیادہ جو وہ عبادت گزار تھے. حضرت سعید بن مسیب تابعی جو ہے وہ جب امام زین العابدین کو دیکھا تو آپ اس ادب و احترام میں کھڑے ہوں گے. یہ اہل سنت و جماعت کا ورثہ ہے. یہ اہل بیت کی محبت، ان کا ادب اور احترام اور ان کی تعظیم یہ ہمارے اسلاف کا ورثہ ہے، یہ ہمارا ورثہ ہے. آپ دیکھیے کہ عظیم تابعی امام زین الدین عابدین کے ادب میں، ان کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کھڑے ہوئے تو ہم بھی سارے ادب و احترام میں کھڑے ہو گئے. تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی والدہ گرامی کا تذکرہ ہمارے سامنے کیجیے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اولیاء کرام کا تذکرہ چھیڑنا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما ماتت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم کفنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قمیصہ وصلی علیہا 70 تکبیرۃ. کہ جب حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی قمیص میں جو ہے وہ کفن دیا، اور ان کا جنازہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا اور 70 تکبیرات پڑھی. آگے راوی بیان کرتے ہیں وَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَجَعَلَ يَوْمِ فِي نَوَاحِ الْقَبْرِ
فَكَأَنَّهُ يُوَسِّعُ وَيُسَوِّي عَلَيْهَا۔ پھر اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد ان کی قبر میں خود اترے اور قبر میں ارد گرد جو ہے وہ آقا علیہ السلام ہاتھ سے اشارہ فرما رہے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے، گویا کہ آپ قبر کو جو ہے وہ کھلا فرما رہے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام ہے نا جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو مالک کائنات ہیں۔ رب تعالیٰ نے آپ کو خزائن کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں، تو وہ قبر جو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بھی ہے، اس باغ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اشارے سے جو وہ کھلا فرما رہے تھے۔ اور سیرت ابن حشام میں آتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں جو ہے وہ خود لیٹ گئے اور ان کی قبر کو متبرک کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا عمل دیکھ رہے تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ، میں نے کسی اور پر اتنی شفقت اور محبت فرماتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا، اس کا سبب کیا ہے؟ سیرت ابن حشام میں بیان کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے چچا جناب ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ اس نیک سیرت خاتون کا ممنون احسان ہو، ان کے مجھ پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ اور مستدرک حاکم کی روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، یہ عورت میری اس ماں کی طرح تھی جس نے مجھے جنم دیا، جس نے مجھے جنم دیا۔ اور بے شک میرے چچا جناب ابو طالب کام کاج کرتے تھے اور ان کا دسترخوان بہت وسیع تھا، اور اس دسترخوان میں جب آپ کھانا لگاتی تو سب کے لیے کھانا رکھتی، لیکن میرے لیے زائد کھانا بچا کے رکھ لیتی، سب کو ایک بار دیتی، مجھے 2 بار دیتی تھی۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے پھر آگے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ جِبْرِيلَ علیہ السلام أَخْبَرَنِي عَنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ بے شک جبریل امین میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے رب نے ان کو جنت عطا کر دی ہے، ان کو جنت عطا کر دی ہے۔ وَأَخْبَرَنِي جِبْرِيلَ علیہ السلام أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ 70,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَيْهَا۔ اور جبریل امین نے مجھے یہ بھی خبر دی ہے کہ رب تعالیٰ نے 70,000 فرشتے ان کی قبر مبارک پر جو ہے وہ مقرر کر دیے ہیں، جو ان کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ مقام کس کا ہے؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت کعبہ میں ہوئی، اور یہ یاد رکھ لیں کہ آپ کی جو ولادت باسعادت کعبہ میں ہوئی یہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے۔ ابن جوزی تذکرۃ الخواص میں جو ہے وہ فرماتے ہیں آپ کا وصال مبارک 654 ہجری میں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بیت اللہ کے طواف میں جو ہے وہ مشغول تھیں، اور آپ حمل سے تھی، پریگننٹ تھی آپ۔ جب ان کو وہ جو ولادت سے پہلے ایک خاص تکلیف ہوتی ہے جسے درد زہ کہتے ہیں، جب یہ تکلیف ہوئی تو ابن جوزی جو ہے وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ان کے لیے کعبہ کا دروازہ کھل گیا اور آپ کعبے کے اندر داخل ہوئی، اور وہیں حضرت مولا علی المرتضیٰ کی ولادت ہوئی۔ امام حاکم نے مستدرک حاکم میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام حاکم جو ہے یہ 4 صدی ہجری کے بہت بڑے عظیم محدث و محقق ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ وَلَدَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ۔ مستدرک حاکم میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ
کہ امیر المومنین مولا علی المرتضیٰ کرم الوجہ الکریم کی ولادت باسعادت کعبہ میں ہوئی، اور یہ روایات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ روایت، بلکہ کیا اخبار، یہ خبریں، یہ روایات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اور جو اخبار یا خبر حد تواتر کو پہنچ جائے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عظیم محدث اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، اور اس پہ امام ذہبی جو جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے تلخیص میں بے عین ہی یہی الفاظ جو ہے وہ امام حاکم کے نقل کیے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ جرح نہیں کی، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور اسی طرح امام المحدثین ملا علی قاری حنفی شرح شفا میں مستدرک حاکم کی یہی روایت بے عین ہی نقل کرتے ہیں، اور کوئی اعتراض نہیں کیا انہوں نے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرۃ العینین بتفضیل الشیخین میں فرماتے ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں، کہ آپ پہلے ہاشمی ہیں جن کی والدہ ماجدہ بھی ہاشمیہ ہیں، اور آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ اور جو آپ کی ولادت کعبہ میں ہوئی، اس کو حضرت مولا علی کے فضائل میں ذکر کر رہے ہیں، آپ کے مناقب میں ذکر کر رہے ہیں، اور آگے لکھتے ہیں کہ یہ ایسی فضیلت ہے جو آپ سے پہلے کسی کے حصہ میں نہیں آئی۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالۃ الخفا میں، یہ دوسری کتاب ہے، اس میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی ولادت کے وقت جو مناقب ظاہر ہوئے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی ولادت کعبہ معظمہ کے اندر ہوئی۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ میں سیم اسی روایت کو نقل کیا ہے۔ امام عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں اسی چیز کو نقل کیا ہے کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی وہ مولا علی المرتضیٰ کرم الوجہ الکریم کی منقبت کو بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ دین کے وہ امام ہیں کہ جن کی ولادت کعبہ میں ہوئی، جن کی ولادت کعبہ میں ہوئی، اور آپ کی وجہ سے ہی خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ میں نقل کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ میں بتوں کو گرا رہے تھے، تو سب سے پہلے حضرت مولا علی المرتضیٰ نے جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں اور بتوں کو جو ہے وہ گرائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی اس بار نبوت کو تم نہیں اٹھا سکتے، اس بار نبوت کو تم نہیں اٹھا سکتے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ علی تم دوش نبوت پہ سوار ہو جاؤ۔ مولا علی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر سوار ہوئے۔ جب سوار ہوئے، شیخ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی بتاؤ کیا حال ہے؟ مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ حجابات اٹھ گئے ہیں، حجابات اٹھ گئے ہیں، اور میرا سر ساق عرش کے ساتھ ہے، میں ہر چیز دیکھ رہا ہوں۔ وہ کس لیے دیکھ رہے تھے؟ کہ وہ حضور کے کندھوں پر سوار تھے۔ اور مولا علی نے پھر جو ہے بتوں کو گرانا شروع کیا۔ اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ میں نے بار حق کو اٹھایا ہے۔ اس قدر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ محبت کیا کرتے تھے۔ اور شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کسیرا میسر نشد ای سعادت با کعبہ ولادت با مسجد جہاز شہادت، کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ وہ ہیں
کہ جن کی ولادت کعبہ میں ہوئی اور شہادت مسجد میں ہوئی، اور یہ شان کسی اور کی جو ہے وہ نہیں ہے جو حضرت مولا علی المرتضیٰ کی ہے۔ اور حکیم الامت حضرت مولانا احمد یا نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب شان حبیب الرحمن آیت نمبر 74 کے تحت یہ شعر لکھتے ہیں۔ شعر کیا لکھتے ہیں؟ آپ شعر لکھتے ہیں: بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش کہ وہ اسلام کا کعبہ ہے، یہ ایمان کا کعبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ دیکھیں، ہمارے سنی علماء حضرت مولا علی المرتضیٰ کو ایمان کا کعبہ قرار دیتے ہیں، اور اہل سنت کے نزدیک حضرت مولا علی المرتضیٰ ایمان کا کعبہ ہے، اس لیے اسلام کے کعبہ میں ایمان کے کعبہ کی ولادت ہوئی۔ اور آپ مولا علی المرتضیٰ ایمان کا کعبہ کیوں نہ ہو کہ حب علی علامت ایمان ہے، اور علی سے بغض اور دشمنی جو ہے وہ منافقت ہے۔ اس روایت کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں نقل کیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا سیدنا حضرت مولا علی المرتضیٰ سے، اور آپ مولا علی مرتضیٰ جو ہے وہ قسم اٹھایا کرتے تھے، رب تعالیٰ کی قسم اٹھایا کرتے تھے۔ اس روایت کو صحیح مسلم میں بھی نقل کیا گیا، صحیح ابن حبان میں بھی، مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مسند ابو یعلا میں بھی نقل کیا گیا۔ إِنَّهُ لِعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ إِلَيَّ أَلَّا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ۔ حضور نبی امی مجھ سے عہد ہے کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا، اور صرف منافق جو ہے وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ اس لیے مولا علی ایمان کا کعبہ ہے۔ اور حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحب علی منافق ولا یبغضه مؤمن۔ حضور فرمایا کرتے کہ کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا، منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا، اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو بغض رکھے علی کا۔ اس روایت کو جامع ترمذی اور معجم الکبیر میں نقل کیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، واللہ ما کننا نعرف منافقین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ببغضهم علیٰ، کہ ہم اپنے عہد میں منافق کی پہچان اس طرح کیا کرتے تھے کہ جو بغض علی رکھتا تھا ہم کہتے تھے یہ منافق ہے۔ ہم اپنی صفوں میں منافق کی پہچان اس طرح کیا کرتے تھے کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے ہم کہتے تھے تو پکا منافق ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم انصار لوگ منافقین کو حضرت علی کے بغض کی وجہ سے پہچانا کرتے تھے۔ اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کو نقل کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو اس کے بعد کبھی بھی صراط مستقیم سے نہیں بھٹکو گے، راہ راست سے نہیں ہٹو گے۔ انصار نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل خبر دیجئے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا یہ علی ہیں، یہ علی ہیں، تم میری محبت کے ساتھ ان سے بھی محبت کرو، میری محبت کے ساتھ انہیں بھی اپنا محبوب رکھو، اور میری عزت کے ساتھ علی کی بھی عزت رکھو۔ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، معجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا، مسند بزار مجمع الزوائد میں اس روایت کو نقل کیا گیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی محب کا محبی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ علی جو تجھ سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، ومبغض کا مبغضنی، اور جو مجھ سے جو تجھ سے علی بغض رکھتا ہے وہ میرا دشمن ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ اور حضرت عمار بن یاسر روایت کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لعلی طوبی لمن احبک وصدق فیک، اے علی مبارکباد اسے ہو جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ مبارکباد کون دے رہا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو تیری تصدیق کرتا ہے اسے بھی مبارکباد ہو۔ وَوَيْلٌ لِمَنْ أَبْغَضَكَ وَكَذَبَ فِيكَ، اور ہلاکت ہو، تباہی و بربادی ہو اس کے لیے اے علی جو تجھ سے بغض رکھتا ہے، جو تجھے جھٹلاتا ہے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کی طرف دیکھا، آخری روایت نقل کر رہا ہوں، مولا علی کی طرف دیکھا، فرمایا یا علی انت سید فی الدنیا سید فی الآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی سید و سردار ہے، آخرت میں بھی سید و سردار ہے، حبیب کا حبیبی، تیرا حبیب میرا حبیب ہے، وہ حبیبی حبیب اللہ، اور میرا حبیب میرا دوست اللہ کا دوست ہے، وہ عدو کا عدوی، اے علی جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، وہ عدوی عدو اللہ، اور جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، وَوَيْلٌ لِمَنْ أَبْغَضَكَ بَعْدِي، اور تباہی و بربادی اس کے لیے جو میرے بعد تمہارے ساتھ بغض رکھے گا، تمہارے ساتھ بغض رکھے گا۔ اور آخر میں صرف میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر شان علی کو بیان ہو، شان اہل بیت اطہار کا بیان ہو تو فوراً ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ رافضیت کا پرچار ہو رہا ہے۔ سنے امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، ہمیں تو رافضیت کی تعریف بھی نہیں آتی۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ رافضی کون ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جو شیخین پہ سب و شتم کرے، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہ سب و شتم کرے، انہیں گالی نکالے، وہ رافضی ہے۔ ارے سنی اگر اہل بیت اطہار کی بات کرتا ہے تو وہ رافضی نہیں ہے، وہ سنی ہے، کیونکہ حب اہل بیت ہمارا ورثہ ہے، ہمارے سنت کا ورثہ ہے، ہمارے اسلاف کا ورثہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا ہے کہ تم میرے علی سے محبت رکھو، تم علی سے محبت رکھو گے مجھ سے محبت رکھو گے، میرے اہل بیت سے محبت رکھو، میرے اہل بیت سے محبت مجھ سے محبت ہے۔ رب تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔